الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وقل رب زدنی علما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں علم کے بہت فضائل سنائے گئے ہیں۔ چنانچہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کو عبادت گزار بندے پر اتنی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کو باقی ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ السلام سے روایت کی کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ ایک عالم شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزار بندوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ 1000 عبادت گزار بندے شیطان کو اتنا بوجھ نہیں محسوس ہوتے جتنا ایک عالم بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ عالم شیطان کی شیطانیت کو سمجھتا ہے اور اس کے دور سے بچ سکتا ہے۔ انس بن مالک نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ علماء کی زمین میں مثال ایسے ہے جیسی کہ آسمان کے اندر ستاروں کی مثال ہے، یعنی آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت ان علماء پرہیزگاروں سے ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انہ یستغفر للعالم من فی السماوات و من فی الارض حتی الحیتان فی جوف البحر، کہ عالم کے لیے زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ استغفار کرتا ہے، حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں علماء کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کی مخلوق بھی ان کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں نبی السلام نے ارشاد فرمایا ما من خرج من بیتہ فی طلب العلم الا ودت لہ الملائکۃ اجنحتہا رضا لما یصنع، کہ جب کوئی طالب علم کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے محبت کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اب یہ بات حیران کرتی ہے بندے کو کہ فرشتے معصوم اور ہم گناہ گار، تو فرشتے گناہ گاروں کے پاؤں کے نیچے پر کیسے بچھاتے ہیں؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دستور رہا ہے کہ شروع سے ہی کوئی محبوب آئے تو اس کے پاؤں کے نیچے کہیں پر سرخ قالین بچھایا جاتا ہے، کہیں پر پھولوں کی پتیاں بچھائی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک بادشاہ نے شادی کی تھی تو دلہن جہاں جس راستے سے آنا تھا اس نے کئی من پھولوں کی پتیاں اس راستے کے اوپر بچھائیں کہ میری دلہن ان پھولوں کی پتیوں کے اوپر چل کے آئے۔
کہنے والے نے کہا اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ تو محبت تو یہ چاہتی ہے کہ کلیاں بچھانے کے بجائے بھی پلکیں بچھائی جائیں۔ اسی لیے جب کسی ملک میں کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو جہاز سے اس کو لانے کے لیے سرخ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے۔ وہ بندہ ویسے بھی پیدل چل کے آ سکتا ہے، لیکن اظہار محبت کے لیے سرخ کارپیٹ بچھاتے ہیں۔ اسی طرح جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کی طلب کے لیے تو فرشتے اظہار محبت کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو بندہ علم کا حاصل کرنے کے لیے کسی راستے میں نکلتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں پہنچنے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم، کہ جو بندہ علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ لوٹ کے واپس نہیں آ جاتا۔ یعنی طالب علم اپنے گھر سے نکلے اور جا کے 6 مہینے مدرسے میں رہے، پھر واپس گھر آئے تو اس کے یہ 6 مہینے اللہ کے راستے میں لکھے جائیں گے۔ جیسے معتکف کو حالت اعتکاف میں ہر حال میں ثواب ملتا ہے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، کھانا کھائے، بیٹھے، سوئے، چونکہ معتکف ہے اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح طالب علم کو طلب علم کی نیت سے اپنے مدرسے میں جب وہ رہ رہا ہوتا ہے تو اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے جب تک کہ وہ لوٹ کے واپس گھر نہیں چلا جاتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس شخص کی طلب میں ہوتی ہے۔ یعنی جنت وش کرتی ہے، دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس شخص کو جلدی میرے اندر بھیج دیجیے تاکہ یہ میری نعمتوں سے نفع اٹھا سکے۔ چنانچہ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، علمان، علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، علم الادیان و علم الابدان۔ ایک ہوتا ہے علم الادیان، دین کا علم، جیسے قرآن، سنت، حدیث، یہ علم دین ہوا۔ اور ایک ہوتا ہے علم الابدان۔ علم الابدان کہتے ہیں مادے کا علم، میٹیریل کا علم، یہ جسم کا علم۔ چنانچہ جتنا آج اسی علم ہے یہ علم الابدان ہے۔ تو یہ دونوں علم ہیں، مگر اللہ کے ہاں علم الادیان زیادہ فضیلت رکھتا ہے بنسبت علم الابدان کے، چونکہ علم الابدان تو فقط دنیا تک کا ہے، آگے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور علم الادیان دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ چنانچہ اللہ مجید میں جہاں قرآن پاک کے علم کا تذکرہ فرمایا وہاں قرآن کا تذکرہ پہلے، انسان کی پیدائش کا تذکرہ بعد میں، اور جہاں پر اللہ نے علم قلم کا تذکرہ کیا وہاں انسان کی پیدائش کا تذکرہ پہلے، علم قلم کا تذکرہ بعد میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ دیکھیں اللہ نے قرآن کی تعلیم کا تذکرہ پہلے کیا، پھر بندے کی پیدائش کا تذکرہ کیا، پھر اس کو بیان کا استطاعت دینے کا تذکرہ کیا۔ جبکہ علم قلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم قلم یا سائنسی علم وہ مقام نہیں رکھتا جو اللہ رب العزت کے ہاں علم دین کا مقام ہے۔ علم دین کو حاصل کر کے اللہ کا مقرب بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے
کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، اور اس بات کی پرکھ وہ رکھتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ جو انسان جاہل ہے اس سے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو انسان عقل مند ہے وہ سمجھتا ہے کہ علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے، اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں دین کا علم حاصل کرنا بھی آسان ہے اور دنیا کا علم حاصل کرنا بھی آسان ہے۔ دین کے علم کے لیے مدارس بنے ہوئے ہیں، لڑکوں کے بھی مدارس ہیں، لڑکیوں کے بھی مدارس ہیں۔ جن لوگوں کے لیے آسانی ہو مدارس میں جا کے پڑھنا، وہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک تو استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو صحبت کے اثرات ہوتے ہیں اور ان کو صحبت کی برکتیں ملتی ہیں۔ یہی علم فون پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس میں صحبت نہیں ملتی۔ صحبت کے لیے میل ملاپ ملاقات کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ مجبوریاں ہوتی ہیں، جیسے عورتوں کی تعلیم۔ عورت اپنے گھر میں ہے، اکیلی ہے، وہ چاہتی ہے کہ علم دین پڑھے لیکن مدرسے میں نہیں جا سکتی، گھر میں بچے ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتی، گھر اکیلا رہ جاتا ہے، چھوڑ نہیں سکتی، کھانا پکانا ہے چھوڑ نہیں سکتی، اور پھر کوئی مرد ایسا نہیں جو اس کو مدرسے پہنچائے اور پھر واپس لے کے آئے، چونکہ مرد بھی مصروف ہوتے ہیں۔ اب ان مجبوریوں کی وجہ سے فارغ ٹائم ہونے کے باوجود عورتیں مدرسوں میں نہیں آ سکتی۔ پھر مدرسے ہر جگہ قریب بھی نہیں ہوتے، بعض جگہوں سے مدرسے بہت دور ہوتے ہیں، اکیلے عورت جا نہیں سکتی۔ اب ان مجبوریوں کا حل یہ ہے کہ جو آن لائن تعلیم کا سلسلہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، اپنے کمرے میں بیٹھیں، اسٹے ہوم اسٹے سیف، اور دین کا علم اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتی رہیں، اور صحبت کا رنگ چڑھانے کے لیے کبھی کبھی اپنی معلمات کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان سے ملیں، چاہے کھانے پہ ملیں چاہے ان کے گھر جا کے ملیں، تاکہ رنگ بھی چڑھے اوپر۔ تو اس کے اثرات پھر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مدرسے میں عام طور پر ایک کلاس میں 25-30 طلباء ہوتے ہیں، جبکہ آن لائن ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہوتے ہیں۔ اب یہ ہزاروں طلباء کا ایک کلاس پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پہلے زمانے میں محدثین کے پاس ہزاروں طلباء ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک وقت میں 40,000 طلباء ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک وقت میں 40,000 طلباء ہوتے تھے، اور آج اس انٹرنیٹ کی برکت سے یہی چیز حاصل ہو گئی ہے کہ ایک استاد اپنی جگہ بیٹھ کے پڑھا رہا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں 40,000 سے بھی زیادہ لوگ ایک وقت میں اس کا بات سن رہے ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو دنیا کے سائنسی وسائل تھے ان کو استعمال میں لا کے دین کا فائدہ اٹھا لیا۔ چنانچہ کنواری بچی بھی پڑھ سکتی ہے، شادی شدہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے، جو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا وہ بھی پڑھ سکتا ہے گھر میں بیٹھے بٹھائے۔ یہ سہولت کتنی بہترین ہے۔ چنانچہ ای مہد میں آج کل رجسٹریشن شروع ہو رہی ہیں، تو جو چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں وہ اپنی مرضی کے کورس کو اردو میں، انگلش میں، 1-on-1 بیسس جس طرح بھی چاہیں رجسٹر کروا کے پڑھ سکتے ہیں اور زندگی کے وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ باقی علم جو ہے وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک آدمی جس کو راستے کا پتہ ہونا وہ اپنے لنگڑے گدھے کو بھی منزل پہ پہنچا لیتا ہے، اور جس بندے کو راستے کا نہیں پتہ اس کی نئی گاڑی بھی اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے، وہ چل ہی نہیں سکتی۔ ہمارے تعلق والے دوست تھے، انجینئر تھے، وہ گاڑی کو، کار کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ سفر سے آ رہے تھے تو اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کی گاڑی میں کوئی خرابی آ گئی۔ اب انجن گرم ہونے لگ گیا اور ان کو بند کرنا پڑا۔ کوئی اور بندہ ہوتا تو وہ اس تاریک رات میں سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے ہی رات گزار دیتا۔ یہ چونکہ انجینئر تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے،
تو ان کو پتہ چلا کہ جناب انجن کے اندر جو پانی ایک جگہ جاتا تھا نا، وہ پائپ پھٹ گیا ہے اور پانی نہیں جا رہا۔ انہوں نے ایک جگ پانی کا بھرا اور گاڑی کا بونٹ اٹھا دیا اور اپنے ایک دوست کو انجن کے اوپر بٹھا دیا اور کہا کہ میں گاڑی آہستہ چلاؤں گا، روکوں گا نہیں، آپ بیٹھے رہنا اور اس کے اندر پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہنا۔ چنانچہ بونٹ اٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ انجن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور چلتے انجن کے اندر وہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے کوئی 300 کلومیٹر کا سفر کیا اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ ہم یہ واقعہ سن کے حیران ہوئے کہ دیکھو علم انسان کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر دین کا علم ہو تو انسان کو دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اس دین کے علم کی وجہ سے مل جاتی ہیں، چونکہ یہ بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور اللہ کی رضا سے انسان کو ہر نعمت ملتی ہے۔ اس لیے پہلے وقتوں میں علم کی طلب بہت زیادہ تھی، لوگ سفر کرتے تھے اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کے پڑھا کرتے تھے۔ آج کل یونیورسٹیاں کالج بہت بن گئے ہیں اور سائنسی علم کی طلب بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ہوگا جس میں کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا روزانہ کالج یا یونیورسٹی نہ جاتا ہو، مگر وہی بات ہے کہ مادی علم کی اہمیت تو صرف دنیا تک ہے، آخرت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم دنیا اور علم دین دونوں اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وقت بھی فارغ ہو اس کو فارغ نہ رہنے دیں بلکہ اس میں علم دین حاصل کریں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے چلے جائیں۔ جب اسلام پوری دنیا کے اندر عظیم جو ہے وہ بہار کی وقت تھا، تو آپ دیکھیں مسلمان علماء نے صرف دین پہ کتابیں نہیں لکھیں، انہوں نے سائنسی کتابیں بھی لکھی۔ چنانچہ الجبرا جو ہے یہ جابر بن حیان جو مسلمان سائنسدان تھا اس نے ایجاد کیا۔ جیومیٹری کا جو علم ہے وہ بھی مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے حیات الحیوان کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ایک ایک جانور کی عادتیں، اس کی باتیں، اس کی ساری زندگی کے بارے میں لکھا۔ ایسے لگتا ہے کہ سائنس کی یہ بیش قیمت کتابیں انہوں نے اس زمانے میں لکھ ڈالی تھیں جبکہ ابھی سائنس کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ سمرقند میں ایک جگہ لائبریری میں دیکھنے کا موقع ملا تو وہاں انہوں نے کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں اور رشین گورنمنٹ نے لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اسپیس میں جو پہلی فلائٹ بھیجی تو اس فلائٹ کے لیے کیلکولیشنز ہم نے ان مسلمان سائنسدانوں سے لیں جن کی یہ کتابیں موجود ہیں۔ یعنی جو میتھیکل ماڈیول ہوتا ہے جو جس کی کیلکولیشن سے انسان چاند تک بھی پہنچ جاتا ہے، اسپیس میں ہی پہنچ جاتا ہے، ان ایکویشنز کا ابتدائی سیٹ رشیا کو مسلمان سائنسدانوں سے ملا تھا اور اس پہ اس نے اسپیس میں جانے کی ابتدا کی تھی۔ تو مسلمان جس فیلڈ میں بھی تھے انہوں نے تحقیقات کی۔ اسی طرح مسلمانوں نے طب میں بہت اعلیٰ کام کیا۔ طب یونانی میں مسلمانوں نے اتنا کام کیا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، مگر قصور وقت کے بادشاہوں نے کیا۔ انہوں نے اگر طب کے مضمون کو اچھی طرح سرپرستی کی ہوتی اور اس پہ کتابیں لکھوائی ہوتی اور طبیبوں کو انعامات دیے ہوئے ہوتے تو یہ علم آج پوری دنیا کے اندر اپنی بہاریں دکھا رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں دنیا جتنی سائنسی بھی ترقی کر چکی ہے آج لوٹ کے پھر ہربل میڈیسن کی طرف آ رہی ہے، اور ہمارے بزرگوں کا تو تھا ہی سارا ہربل میڈیسن کا کام، مگر فرق یہ تھا کہ وہ حکیم صاحبان یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ علم ہمارے پاس ہے تو ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے لوگ ہمیں یاد رکھیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ وہ چلے گئے اور ان کا نام بھی چلا گیا، آج پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کوئی حکیم بھی تھا اور اس کو کوئی نسخہ آتا بھی تھا یا نہیں آتا تھا۔ یورپ کے سائنسدانوں نے کمال یہ کیا کہ جب انہیں کوئی نسخہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس کو خوب پھیلایا۔
جب نسخہ پھیل گیا تو حکیموں کے نام بھی پھیل گئے، سائنسدانوں کے نام بھی پھیل گئے۔ اگر حکومتیں سرپرستی کرتیں اور طب کی اور ان نسخوں کو پریزرو کر لیتیں اور چھپوا دیتیں اور وہ آج دنیا میں مصروف ہوتے موجود ہوتے تو شاید دنیا میں حکمت کے بڑے بڑے حکماء جو ہیں ان کے نام آج بھی زندہ ہوتے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب طلباء، سب طالبات کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہماری سب پریشانیوں کو اپنی رحمت سے ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، اس سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت 1 پارہ قرآن روزانہ پڑھنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھکار ول دل یار ول، اور پانچواں عمل ہے صبح شام 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ قلبی ذکر کرنا، مراقبہ کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ دل کی بیٹری کو ریچارج کرے گا، آپ کو اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔
اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ میرے مولا علم کے نور سے سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کے علوم و معارف عطا فرما، حدیث مبارکہ کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما۔ جتنے طلباء طالبات ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اللہ اس کرونا وبا کو دفع دور فرما، ہمیں ان بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے ای مہد کو اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ پڑھنے والی طالبات طلباء ہیں، معلمین معلمات ہیں، اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔